نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تجسس کے بہت سے مظاہر ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ معلوم کرنا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا واقعات کس طرح سے گزرے، ہر بات کی توہ میں جانا، ہر بات کی تہ میں جانے کی کوشش کرنا، بعض اوقات اس بنیاد پر ناراض ہو جانا کہ ہمیں نہیں بتایا، فلاں چیز کی اطلاع ہمیں نہیں کی گئی۔ تو ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کا کوئی تعلق ہو، آپ کے جاننے سے کسی کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہو یا آپ کو فائدہ ہو، تو اس میں اگر کہیں معلومات کی جائیں تو چلو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ ایسی چیزوں میں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہ ہو، اس کی جستجو میں لگنا، ایک دوسرے سے پوچھنا، ادھر ادھر سے معلومات کرنا، یہ بالکل ہی نامناسب اور ناجائز کام ہے۔ اس کے لیے لوگ ایک دوسرے کے فون ٹیپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی کی بات کہیں سے پتہ چل جائے، کہیں سے گزر رہے اور اندر باتوں کی آواز آئی تو فوراً توجہ دی اور بات سننے کی کوشش کی۔ کوئی صاحب فون پہ بات کر رہے ہیں، کوئی خاتون فون پہ بات کر رہی ہیں، رشتہ داروں میں سے، گھر والوں میں سے، باہر والوں، آپ نے توجہ لگائی کہ ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کوئی واقعہ ہو گیا، پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہوا، تو پھر کیسے ہو گیا، کیا ہوا تھا، کیا ترتیب ہے، کس طرح سے کیوں ہو گیا۔ اب اس کے جاننے سے یا نہ جاننے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن دوسرے کو یہ تفصیل پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، اس پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اندر پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ جب تک یہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو ہوا کیا، اصل میں ان کے گھر میں یہ چکر کیا چل رہا ہے۔ ان غموں سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہیے۔ دوسرے کی فکر میں پڑنا، لوگوں کے معاملات میں توہ لگانا، جب تک کہ وہ آپ سے خود تقاضا نہ کرے، خود آپ کو کوئی بات بتانے کا ارادہ نہ کرے، اس وقت تک کسی کی بات سننے کی جستجو اور کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ یہ پتہ بھی چل جائے کہ فلاں شخص آپ سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو آپ فوراً کوشش کیجئے کہ میں شاید اس کے لیے بیسٹ آدمی نہیں ہوں، مجھ سے بات کرنے کا اس میں فائدہ نہیں، میں اس میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک ایسی بات سن لوں جس سے میرا روحانی نقصان ہو جائے، یعنی میں کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاؤں، کوئی ایسا خیال میرے دل میں آ جائے۔ تو یہ سب باتیں کرنے کا مجھ سے کوئی فائدہ نہیں، آپ ایسے سے کیجئے کہ جو اس معاملے میں آپ کی مدد کر سکے۔ بعض اوقات لوگ یہ باتیں دوسروں سے اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کچھ تسلی چاہیے ہوتی ہے، کچھ سننے والے کان چاہیے ہوتے ہیں، وہ اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی احمق ہے۔ اور سننے کی کوشش کرنے والے اگر تو وہ واقعی اس کے اہل ہیں، یعنی اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں، کوئی اثر انداز ہو سکتے ہیں، کسی کا کوئی ایسا تعلق ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کرے تو اگلا والا بات کچھ مان جائے، ان کا معاملہ کچھ سنور جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو فوراً معذرت کر لے کہ بھائی مجھ سے بات نہ کرے، اس لیے کہ میں اس میں آپ کی زیادہ کوئی مدد تو کر نہیں سکوں گا۔ اور جب یہ کہ کوئی آپ کو بات کرنا چاہے اور آپ کو اپروچ کرے، پھر اس کو منع کر دینا چاہیے اگر اس کے ہم اہل نہ ہوں، تو خود جا کے کسی سے پوچھنا کتنا غلط ہوگا، تو اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کو اپروچ کرے اور آپ سے کہے کہ ذرا بتائیے کیا ہوا، تو ایسے لوگوں سے معذرت کر لینا چاہیے، کہنا چاہیے کہ بھائی پلیز اس معاملے میں مجھ سے بات نہ کریں، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے میں غیبت میں پڑ جاؤں، میں بہتان لگا دوں، تو یہ تو وہاں خالی گنجائش ہو سکتی ہے جہاں کسی مظلوم کو کسی سے مشورے کی ضرورت ہو، اور کسی مفتی کو مثلاً بتانا ہے، کسی ڈاکٹر کو بتانا ہے، کسی ایسے قانون نافذ کرنے والے ادارے کو بتانا ہے تاکہ ان کے معاملات سنوار سکیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ یا کسی کا اثر و رسوخ استعمال کرنا ہے، اس کے بغیر عام طور پہ گوسپ کے لیے، باتیں ادھر ادھر کرنے کے لیے اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کا طلاق ہو گیا، اب وہ کیا ہوا، تفصیل کیا تھی، کیوں چھوڑ دیا، بار بار پوچھیں گے، اور یہ بھی اپنے دل کے پھپھولے نکالنے کے لیے سارا اب 20-25 سال کا تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اپنی پوری کہانیوں میں سے بس وہ کہانی جس میں دوسرے والے کا بالکل کردار ایسا دکھایا جائے کہ وہ کوئی شیطان ہے، اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ بھئی اتنے سال ساتھ رہے ہیں، آپ کو کوئی اس میں خیر نظر ہی نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے، شیطان بیوقوف بنا رہا ہے اور ہمیں تباہ و برباد کر کے ہمارے اعمال ضائع کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے مقابلے میں، توکل کے مقابلے میں ناشکرہ پن، اور اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بہتان تک بات پہنچتی ہے۔ غیبت تو ہوتی ہی ہے،
تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. کوئی پوچھے تو کوئی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں. یہی کہیے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا, یہ ہو گیا, جو اللہ کی مرضی, تو بس ہو گئی اللہ کی, کیا کر سکتے ہیں. صبر کرنا چاہیے. آپ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے استقامت دے, اچھے حالات میں رکھے. کسی کو جو ہے وہ ہمدرد سمجھ کے اپنے دل کی باتیں اس طرح کی باتیں کر کے اپنی آخرت مزید خراب نہیں کر لینا چاہیے. وہ دنیا تو خراب ہو رہی ہے کسی وجہ سے, تو آخرت بھی خراب کر لیں, تو حماقت ہے. تو لوگوں کو بھی اس میں احتیاط کرنا چاہیے, اور ہمیں خود بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ دو دفعہ ایسا کر لیں تو پھر دیکھیے آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر یہ چیز پھیلنے لگے گی کہ اب کسی سے بات کرو تو وہ بتاتا نہیں ہے, اس لیے کہ اسے اپنے انہی لوگوں کو بتائے کہ جس سے ان کو کوئی فائدہ ہو, دینی یا دنیاوی. ورنہ کیا فائدہ کہ لوگوں سے بات کی جائے اور گناہوں میں پڑا جائے. نفس بہت شریر ہے, اس طرح کی حرکتوں میں لگا دیتا ہے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے, صبر اور ضبط عطا فرمائے, ہوش و حواس سے رہنے والا بنائے.